بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی قادری۔ الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے اور اس کے اسلامی آداب، کہ ہم کیسے اسلامی آداب کے ذریعے اپنی زندگی آگے گزار سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت آئے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کیسے اسلام کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ ایسے بہت سارے ناواقف لوگ ہیں جو جن کو اسلامی آداب کا پتہ نہیں، وہ گناہ کے اندر ہے یا ایسے کاموں کے اندر ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی بھی جیسے ہم باقی زندگی گزارتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس پر عمل کر کے گزاریں اس کو۔ تو اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے 3 پارٹ آ چکے ہیں ازدواجی زندگی سے متعلق۔ اس سے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس میں ذکر کر دیا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے وہ 3 پارٹ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو چوتھی ویڈیو ہے اسی کا کنٹینیو ہے، تو چوتھی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی اگر آپ نے ہمارے پہلے 3 پارٹ دیکھے ہوں گے۔ تو آپ ہمارے چینل روحانی بک پہ جا کے وہ 3 پارٹ دیکھ لیں اور انشاءاللہ العزیز چوتھا پارٹ بھی آپ کو اس کے مطابق اچھا سمجھ آئے گا۔ جیسے گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھی تمام چیزیں، اور اس میں پہلی رات سہاگ رات کے متعلق بھی ذکر کیا تھا کہ اس رات کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم بستری کی خواہش ہو، لیکن پہلے یہ چیز دیکھ لی جائے کہ عورت حالت حیض میں تو نہیں ہے۔ اس سے بعد ہم نے کچھ حالت حیض کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اگر حالت حیض ہے تو آپ اس کو کیسے گزار سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اسلامی آداب سے متعلق کہ حیض کے بعد کب انسان جمع کر سکتا ہے، ہم بستری کب کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی مجھے کافی سارے آئے کہ مجھے کتنا ٹائم ہو، یا حیض کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، یا نہا کر سکتے ہیں، یا غسل سے پہلے کر سکتے ہیں، یا غسل کے بعد ہی لازمی کرنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک تو ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے، دوسرا یہ کریں گے کہ جمع کا فطری طریقہ کیا اور استقرار حمل کے لیے سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن و حدیث اور حدیث کے اندر کیا چیز آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں حیض کے بعد جب خون بند ہو جائے اور شرمگاہ کو دھو لے، غسل کر لے، اس کے بعد اس سے جمع جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک قانون ہے، بہت سے خواتین کو، مرد حضرات کو نہیں پتہ، اس لیے وہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں شریعت کے مطابق عورت کی جو حیض کی کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کم حیض کے دن شمار نہیں ہوتے، یعنی اگر کسی کو 3 دن سے کم حیض آتا ہے، خون آتا ہے، تو وہ حیض نہیں ہوگا، استحاضے کا یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ اب 10 دن سے زیادہ جس کو حیض آئے گا، خون آئے گا، تو 10 دن تک تو حیض شمار ہوگا، لیکن 10 دن سے اوپر وہ استحاضہ یا بیماری کے حوالے سے شمار ہوگا۔ اب اگر کسی عورت کی عادت 7 دن ہے، 8 دن ہے یا 5 دن ہے، مختلف عورتوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، تو اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر عورت سے اس وقت تک ہم بستری اور جماع جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت غسل کر لے یا اس کے اوپر ایک فرض نماز کا وقت آ کر گزر جائے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد اس سے ہم بستری جائز ہو سکتی ہے، یعنی ایک فرض نماز کا وقت آ کے گزر گیا، اس نے غسل نہیں کیا، اب اس سے بغیر غسل کے بھی ہم بستری جائز ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی عادت تقریباً 10 دن ہے، یا عادت تو اس کی 7 دن 8 دن تھی، لیکن اس مرتبہ اس کو 10 دن خون آیا، تو جو ہی 10 دن پورے ہوں گے فوری طور کے اوپر اس سے جماع جائز ہے۔ اگر وہ غسل نہ بھی کرے تو اس سے جماع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ 10 دن سے پہلے خون بند ہوگا تو غسل یا فرض نماز کا وقت گزر جائے گا تو عورت سے ہم بستری جماع جائز ہے۔ لیکن اگر 10 دن سے اوپر خون بند ہوگا تو جو ہی 10 دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد بغیر غسل کے بھی اس سے ہم بستری یا فوری طور کے اوپر جائز ہے، اس کے اوپر ایک نماز کا وقت گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن طبی لحاظ سے چاہیے کہ عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کیونکہ اس حوالے میں جو عورتوں کی حالت گزرتی ہے تو طبی طور پر بھی انسان کا یہی ہوتا ہے کہ پاکی حاصل کر لی جائے، غسل کر لیا جائے، پاک صاف ہو لی جائے، خوشبو لگا لیجیے، اس کے بعد کی جائے تاکہ راحت، کیونکہ انسان اس چیز سے راحت چاہتا ہے۔ تو اب اگر اس میں گندگی ہوگی، بو ہوگی یا ایسے مسائل ہوں گے تو وہ تو راحت تو نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے طبی طور کے اوپر چاہیے کہ غسل کر لے، لیکن شرعی طور پر بغیر غسل کے بھی اس سے بستری جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمع کا فطری طریقہ کیا ہے. دیکھیں جیسے کہ بہت سارے طریقے ہیں کہ جن سے جمع کرنا جائز ہے، کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ویڈیو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا نیکسٹ پارٹ آئے گا اس کے اندر اس میں مکمل تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی کہ کس حیت میں کس طریقے سے ہمبستری کرنا جائز ہے، کس حیت سے کس طریقے سے ہمبستری کرنا ناجائز ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے، اور جیسے ہی اگلے پارٹس آئیں گے تو فوراً سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بعض دفعہ ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہیں لیکن آپ تک وہ پہنچتی نہیں ہے. لیکن جمع کا جو فطری طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اس کے اوپر ہو. سارے حیوانات کے اندر بھی یہی طریقہ رائج ہے، اور قرآن مجید بھی اسی طریقے کو ذکر کرتا ہے. جیسے کہ قرآن کی صورت اعراف پارہ نمبر 9 اور صورت اعراف کی آیت نمبر 189 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا. ایک آیت ہے اس کا بھی میں سے ٹکڑا ہے کہ جب اس کو مرد نے ڈھانپ لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل ٹھہر گیا. تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ مرد کیسے ڈھانپ سکتا ہے، ڈھانپے گا. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے تو یہی ایک صورت ہوتی ہے کہ مرد اس کو ڈھانپ لے. تو سب سے جو جمع کا فطری طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یہاں پر بات ہے کہ جو طبی لحاظ سے استقرار حمل کے لیے بھی سب سے بہترین اور مفید طریقہ بھی یہی ہے. اس طریقے سے اگر کیا جائے تو حمل ٹھہرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی طریقے ہیں ان کے اندر بہت کم چانسز ہوتے ہیں. تو استقرار حمل کے لیے بھی سب سے بہترین یہی ہے کہ عورت مثلا چت لیٹی ہو، مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اور بہت سارے طریقے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا اگلا پارٹ آئے گا اس کے اندر مفصل آپ کے ساتھ تفصیل بیان کر دی جائے گی کہ کیا کیا حیت اور کیسے ہمبستری اپنی بیوی سے کی جا سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے یہ 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص کر ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی شادی ہونے والی ہے ان کی یا قریب ہے، تاکہ ان کو ان مسائل کا علم ہو. اور جو شادی شدہ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے چاہیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی آگے کیسے گزار سکیں. تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ کسی ایسی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.